بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں احمد حیدر رضوی حاضر ہوں آپ کے درمیان ایک نیا عنوان لے کر شب قدر، اور ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ قبلہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بیان کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یقیناً شب قدر کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، کیونکہ یہ شب ایسی شب ہے جس میں ہم اپنی حاجت کو اور اپنی دعاؤں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمیں دستور دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں۔ اس شب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ سورہ انا انزلناہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب دیکھیے، اسلام کی جو سب سے بابرکت اور سب سے مقدس کتاب ہے قرآن، وہ بھی اسی شب میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس شب کی عظمت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو دو طرح کا نزول تھا، کہ جبرائیل ایک آیت یا دو آیت لے کر آیا کرتے تھے، اور ایک کہ پورا مکمل قرآن جو نازل ہوا ہے تو وہ شب قدر میں ہی اس کا نزول ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس شب کی عظمت کو سمجھیں۔ اللہ کی بندگی، اطاعت اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کی شب ہے۔ وہ افراد جو اس شب کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، ان کی روایات میں بہت سختی سے مذمت ہے کہ ایک شخص تھا جو شب قدر میں دوسروں کے دروازوں پہ مانگ رہا تھا، تو معصوم علیہ السلام نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر کہ آج کی شب اللہ نے جب تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں عطا کریں گے، اپنے بندوں کو وعدہ کیا ہے کہ جو بھی مانگیں گے ہم انہیں عطا کریں گے، تو تم اس شب میں دوسروں سے مانگ رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس شب کی قدر و منزلت کو سمجھیں اور اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اس میں جو اعمال ہیں، مختلف اعمال ہیں جو بجا لائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں مسجد وغیرہ میں اعمال جا کے کر سکتے ہیں تو کریے، نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں ہی جو اعمال ہیں، جیسے دعائے جوشن کبیر ہے، اس کے بعد 100 رکعت نماز ہے، اگر آپ کی قضائے عمری نمازیں ہیں تو اسے بجا لائیے۔ اسی طریقے سے اس شب میں صدقہ نکالنا، دوسری دعائیں پڑھنا، سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنا، اور سب سے اہم جو عمل ہے وہ کہ جو ہم قرآن کو سر پہ رکھ کے جو عمل کرتے ہیں، اس عمل کو کافی گریے زاری اور خشوع و خضوع کی حالت میں انجام دیں، خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کریں، کیونکہ یہ شب ایسی شب ہے کہ اس شب میں آپ کی تقدیرات لکھی جاتی ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ پہلی شب جو شب قدر ہے، اس میں ایک چیز عنوان کی جاتی ہے کہ بھئی فلاں مسئلہ، فلاں بات پیش کی گئی ہے اور فلاں شخص نے اپنی حاجت کو رکھا ہے۔ پھر دوسری جو شب آتی ہے، اس میں اس پہ تحلیل و بررسی جسے کہا جائے، اس پہ تجزیہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے روایات میں الگ الگ نام بھی ہیں۔ اور پھر آخری جو شب آتی ہے، شب 23، اس میں آپ کی تقدیرات جسے کہیں کہ فائنل ڈیسیزن لے کر لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو اگلے سال کیا ملنے والا ہے، کیا نہیں ملنے والا ہے، کتنی روزی ملنے والی ہے، کتنی زندگی میں برکت ملنے والی ہے، کتنی زندگی میں کامیابی ملنے والی ہے، کیا چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، کیا حاصل نہیں ہوں گی، کیا مشکلات آپ کے لیے پیش آنے والی ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم اس شب میں خدا کی طرف، اہل بیت کی طرف متوجہ رہیں، گریہ و زاری و توسل اور خشوع و خضوع میں ہوں، تو یقیناً خدا ہمارے لیے ان تقدیرات کو لکھے گا جو بہترین ہمارے لیے ثابت ہو۔ آغا، پہلی شب قدر کے ساتھ ساتھ آج شب ضرورت مولا کائنات علیہ السلام بھی ہے، تو اس سلسلے میں بھی تھوڑا بیان کر دے، کیونکہ ان کو ضرورت کیوں ماری گئی، کیوں لگائی گئی؟ جی دیکھیے، بے شک شب ضرورت مولا کائنات ہے، یعنی شب قدر ہونے کے ساتھ ساتھ غم کی بھی شب ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار کے لیے ایک مصیبت کی بھی شب ہے کہ ہمارے جو پیشوا ہیں، ہمارے امام جو ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اسی شب میں آپ کو ضربت لگی ہے اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ مولا علی کے اعجاز میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں، اور پھر شہادت میں بھی جب ضربت لگی تو آپ مسجد میں تھے، نماز کی حالت میں تھے۔ یعنی اس سے بڑھ کر مولا علی کی حقانیت کے لیے دنیا کو کیا ثبوت چاہیے کہ وہ شخص جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اور وہ ذات جب دنیا سے جا رہا ہے، دشمن اسے مار رہا ہے، تو کب مار رہا ہے؟ جب وہ نماز کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، وہ بھی ماہ رمضان کی عبادت،
اور آپ کی جب ضربت لگائی گئی ہے تو اس کے پس منظر میں بھی پوری ایک پروگرام بنایا گیا ہے. 3 لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے جا کے ایک ہی وقت میں قتل کریں گے. اس میں سے ایک مولا کائنات تھے اور 2 لوگوں کا اور پروگرام کیا گیا تھا کہ ان کو بھی مارا جائے گا، لیکن ظاہراً مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے. پر صورت یہ ایک تاریخی بیان ہے جو تاریخ میں بیان ہوا ہے. لیکن مولا علی کو اس شب میں جب کہ آپ عبادت کی حالت میں تھے اور آپ جب مسجد میں پہنچے ہیں تو وہ ابن ملجی مرادی ملعون سو رہا تھا. اپنے نماز کے لیے اٹھایا بھی اسے ہے، لیکن اللہ علی کی عظمت کو دیکھیں اور معرفت کو دیکھیں کہ شب 19 شعبان میں جب آپ مسجد جانے لگے ہیں تو آپ کی حالت کافی متغیر تھی. صحن میں کبھی جاتے تھے، کبھی حجرے میں جاتے تھے. جناب ام کلثوم کے گھر پہ تھے، اس شب افطار کرنے آئے تھے. پوچھا بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا مجھے اس ذات سے ملاقات کرنی ہے. آج میرا وہ دن آ گیا ہے جو رسول گرامی اسلام نے مجھے کہا تھا. اور پھر وہ واقعات بھی تاریخ میں ہے کہ آپ جب جانے لگے تو مرغابیوں نے آپ کے ابا پکڑ لی اور چونچوں سے، اور آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے. پھر آپ کا جو ہے ابا جو زنجیر تھی دروازے کی اس میں پھنس گئی. کہنے کا مقصد یہ کہ جو ایک معصوم کی موت ہوتی ہے وہ کوئی آسان موت یا آسان شہادت نہیں ہوتی. اس میں بہت سے اسباب ایسے سامنے ظاہر ہوتے ہیں جس سے ان کا اعجاز، ان کی حقانیت، ان کا مرتبہ و مقام سمجھ میں آتا. تو مولا کائنات کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا. اور آپ جو ہے اس شب میں جب سحر کے وقت مسجد میں پہنچے ہیں اور ملعون سو رہا تھا، اسے اٹھایا بھی کہ اٹھو نماز پڑھو. اور وہ تلوار جو کہ زہر میں بجھائی گئی تھی اور وہ تلوار لے کے آیا تھا. اور آپ جب نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں تو نافلے کی نماز میں تھے، بعض نقل میں یہ ہے. اور آپ جیسے ہی سجدے میں سر رکھتے ہیں وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھتا اور آپ کے سر پہ ضربت مارتا. اور یقیناً جیسے ہی ضربت لگی ہے تو ملائکہ کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ. یقیناً ہدایت کا جو ارکان تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں اور نبی کے چچا زاد بھائی یعنی علی کو شہید کر دیا گیا ہے. پورا کوفہ گونج اٹھا تھا، دیواریں لرزنے لگیں. عزیزوں، کیونکہ کائنات کے امام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے. اور جب یہ خبر پہنچی ہے، آپ سوچئے کہ جب آپ کے گھر یہ خبر پہنچی ہوگی تو کیا حالت ہوئی ہوگی جناب امام حسن امام حسین کی، اور کیا حالت ہوئی ہوگی جناب زینب ام کلثوم کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ